السلام علیکم دوستوں، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ جی تو جناب، دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج جو ہماری محترمہ ککڑی صاحبہ ہیں، اپنے 2 عدد باشندے جو اول جلول سے عجیب و غریب سے باشندے ہیں، ان کے ساتھ مل کر بہت زیادہ جشن منا رہی ہیں۔ الٹے سیدھے تھم نیل لگا کے نئی سے نئی ویڈیوز بھیج رہی ہیں، جن میں ایک ویڈیو انہوں نے بچی کا جو پرانا 2 مہینے 3 مہینے پرانا بیان تھا، 161 کا 161 کا جو بیان تھا، جس میں کہ بچی نے شروع دن سے لے کے اینڈ تک کی رٹی رٹائی طوطے جیسی سٹوری سنائی تھی کہ جی میں کسی نے مجھے اغوا نہیں کیا ہے، میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے بھاگی ہوں، کیونکہ ظہیر سے میری پب جی پر ملاقات ہوئی تھی۔ پب جی پر ہم لوگوں کو گیم کے تھرو بات چیت ہوتی تھی۔ پھر جب میری والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے میرا ٹیبلٹ لے لیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے میرا ٹیبلٹ مجھے واپس کر دیا۔ پھر سے میری ظہیر کے ساتھ بات چیت ہونا شروع ہو گئی، لیکن جیسے ہی میرے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے میرے ساتھ سختی شروع کر دی، اور وہ میرے کزن زین العابدین کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے زین العابدین کو میرے گھر میں بلا کے رکھ دیا، اور وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ نازیبا حرکات کرتا تھا، جن کو میں پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں ظہیر کو پسند کرتی تھی، ظہیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر ظہیر نے مجھ سے کہا کہ ہم باقاعدہ تمہارے گھر رشتہ لے کر آتے ہیں۔ ظہیر اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پر کراچی آیا رشتہ لے کے آنے کے لیے۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، تو میری والدہ نے مجھے ساتھ مار پیٹ کی، میرے والد نے بھی میرے ساتھ مار پیٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ رشتہ نہیں دیں گے۔ میں نے یہ بات ظہیر کو بتائی کہ جی آپ لوگ نہ آئیں، کیونکہ میرے والدین نہیں مان رہے ہیں، تو اس لیے آپ نہ آئیں۔ تو وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تنگ آ کر ایک دن میرے والدین نے مجھے وہی پرانی سٹوری جو آپ سب جانتے ہیں، کچرا پھینکنے کے لیے بھیجا۔ تو میں وہاں سے بھاگ گئی، اور بھاگ کر میں بس اڈے چلی گئی۔ وہاں سے کار میں بیٹھ کر میں لاہور پنجاب یونیورسٹی آئی۔ پھر میں نے ظہیر کو کال کیا، ظہیر آیا، اس نے کار کا کرایہ دیا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ مجھے لے کر ایک وکیل کے پاس گیا، جو کہ رائے خرم مفرور ہیں، جن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، ان کے پاس لے کر گیا۔ انہوں نے ہم دونوں کا نکاح کروایا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور مجھے ویڈیوز سے اور سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ میرے لیے بہت زیادہ شور شرابہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے وکیل نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آپ دونوں چھپ جائیں۔ اس وجہ سے ہم پولیس سے چھپ رہے تھے، اس وجہ سے ہم پولیس کے سامنے نہیں آئے، ورنہ ہم نے تو جائز طریقے سے نکاح وغیرہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ظہیر نے مجھ سے کہا کہ اچھا میں پولیس میں پیش ہوتا ہوں، اپنی ضمانت کرواتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں آپ کو دارالامان میں چھوڑتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے دارالامان میں چھوڑا۔ اس کے بعد مجھے کراچی بلوایا گیا، وہاں پہ میرا بیان لیا گیا، وہاں پہ میرا میڈیکل ہوا، میری 16-17 سال عمر آ گئی۔ عدالت نے مجھے آزاد چھوڑ دیا کہ میں جس کے ساتھ چاہوں جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میرا ایک میڈیکل دوبارہ سے ہوا، اور پھر اس طرح سے ہوا اس طرح سے ہوا، جو کہ آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں۔ پھر اینڈ میں شیلٹر ہوم میں آ گئی۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ٹیڑھے میڑھے دانتوں والی ککڑی صاحبہ ہیں، یہ اس کو یہ شو کر رہی ہیں کہ یہ شیلٹر ہوم سے بچی نے ایک نیا بیان دیا ہے، اور جب آپ اسے کھولیں گے، اسے سنیں گے، تو وہ وہی ہے جو آپ اور میں پچھلے 3 سے 4 مہینوں سے جانتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ نیا بیان اس مغویہ بچی سے لیا گیا ہے، اور اس نے پھر سے وہی کا وہی بیان دیا ہے۔ اچھا، یہ بات یہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ پہلے سے ڈرانا چاہ رہی ہیں کہ یہ چاہتی ہیں کہ بچی کا 164 کا بیان دوبارہ سے لیا جائے۔ اول تو وہ بچی بالغ ہے نہیں، اس لیے اس کا 164 کا بیان ہونے کا کوئی مقصد، کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے، اور 161 کا جو بیان ہوتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ 161 کا بیان وہ پولیس کے ساتھ اکیلے میں لیا جاتا ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ویلیو اس بیان کی ہوتی ہے جو عدالت میں بلوایا جاتا ہے، اور آپ عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کر دیتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی بھی بیان ابھی تک بچی کا نہیں ہوا ہے، اور یہ ہم لوگوں کو یہ گائیڈ کر رہی ہیں کہ اس طرح کا بیان بچی نے پھر سے دے دیا ہے۔ بچی نے کہہ دیا ہے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں اپنی مرضی سے گئی ہوں۔ تو اب ہمارے گواہ صاحب اور نکاح خواں ہیں وہ تو آزاد ہو ہی چکے ہیں۔ اب کل یا پرسوں میں ظہیر اور شبیر بھی باہر آنے والے ہیں۔ خدا غارت کرے اس عورت کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ۔ ہم سب کی دعائیں ہیں مہدی کاظمی کے ساتھ، ایسا اول تو کچھ ہوگا نہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم سب دیکھیں گے۔ اس بدبخت عورت کی باتوں پہ آپ کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، جو یہ جھوٹ کا پنڈورا باکس رات کو کھول کے لائیو بیٹھ جاتی ہے، اور اس میں مختلف ہیروئنز کو کاپی کر کے ان کے جیسا حلیہ بناتی ہے، اور پھر الٹے سیدھے قسم کے بیان دینا شروع کر دیتی ہے، جن میں کسی بھی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ یہ سب اس کی جھوٹ بکواس ہے۔ بس میرا بس نہیں چلتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ آپ لوگ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا کہ آپ کو زنیرہ ماہم کس حد تک پسند ہے، اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس خاتون کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔